حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا، آپ فرماتے ہیں پھولاں دا تو عطر بنا، پھولاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا ہے کنے مکائی ہے؟ دسو اٹھ کے کنے مکائی ہے؟ دسو جی کنے مکائی؟ ودان ڈے ہیں بھائی، مکان والی کہانی کوئی نہیں ہے، ودان ڈے دے دن بندے مکان والی کہانی کوئی نہیں ہے۔ لیکن پتر یاد رکھیو، جنی مکاؤ گے ان نہیں کرم ہوئے گا، جنی وداؤ گے ان نہیں دور ہو گے، جنی مکاؤ گے ان نہیں کرم ہوئے گا، جنی وداؤ گے ادھر جی ان نہیں دور ہوتے جاؤ گے۔ اور پتر میں آپ سب سے کہوں گا بچ کے رہنا اس سے، کیونکہ کسی نے کہا تھا جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی، گیا کام تو اس سے بچ کے رہنا پتر، بڑی خطرناک چیز ہے یہ۔ اس سے اس لیے ہمارے جو بزرگ تھے حضرت اس کو پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتے تھے، اس کو پاس بھی نہیں آنے دیتے۔ آپ نے تو چلو ہاتھ ڈالے ہیں نا، تو چلو اسی بھی پوا لینے چپ کر کے۔ حضرت حارث محاسبی کہیں تشریف لے گئے، لوگوں نے ہاتھ ڈالے، آپ نے وہاں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس کی حضور ہم نے ہاتھ ڈالے ہیں آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا بھائی تم نے پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کے ڈال دیے، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں جب روز قیامت میری اصلیت تمہیں پتہ چلے گی پھر کیا بنے گا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار آپ کہیں تشریف لے گئے، آپ نے گزر کے جانا تھا جیسے ہم بھی آئے، اور راستے میں کوئی گھر تھا جو حضرت کے مخالفین میں سے تھا، ان کو پتہ چل گیا حضرت نے لنگنا ہے، تو انہوں نے کی تھا سارے پنڈ جو سوا کٹھی کر لی کہ جب حضرت گزریں گے نا تو حضرت پہ سوا پھینکنی ہے۔ اب جب گزرے نا تو انہوں نے اوپر سے حضرت پہ سوا پھینکی، آپ کی پگ چہرہ داڑھی کپڑے سارے کالے ہو گئے، آپ اوپر دیکھ کے مسکرائے، لیکن مریدوں سے نہیں رہا گیا، وہ لڑنے پہ اتر آئے۔ آپ نے اپنی مریدوں کو کہا بھئی کیوں لڑن رہے ہو؟ سوا میرے تے سٹی کے تاڑے تھے، انہوں نے کہا حضور آپ تھے، تو آپ نے فرمایا جی میں نہیں لڑن رہے تسی کیوں لڑن رہے؟ اور کہتے ہیں حضور ہم بھی تو اسی لیے لڑ رہے ہیں نا کہ آپ پہ کیوں پھینکی ہے، تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ہائے ہائے سلیمان سنانا ہی سان ایک دن تو بھی تو کر کے وکھانا، کر کے نہیں وکھایا جاتا۔ اج دوپہری مینوں ایک جگہ غصہ آ گیا، مینوں اجے تک تکلیف ہون ڈئی دی، مزہ تے تاں ہے نا کہ دن سلیمان بھی کر کے وہائے، سلیمان بھی سنا نہیں دے کر کے اج تک سلیمان نے بھی وہایا۔ عرض کی حضور آپ کو غصہ نہیں آ رہا؟ فرمایا نہیں۔ کیوں حضور؟ سوا سٹی تاڑے تے، منہ کالا ہو گیا، داڑھی کالی ہو گئی، کپڑے خراب ہو گئے، پگ خراب ہو، تانوں غصہ کیوں نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا مینوں تاں نہیں آیا، شکر ہے سوا جی کام ہو گیا، باقی جویں میرے کام نے میں تے اگ دے لائق ہاں۔ بچ کے رہیے پتر، ایدے کلو بچ کے رہیے، ایدے کلو بچ کے رہیے، ایدے کلو بچ کے رہیے۔ جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی۔ اور یاد رکھیے پتر جنہوں لبیا جے لبیا انہوں مٹ کہی جائے، لبیا انہوں لیف کہی جائے۔ امام اہل سنت ہیں شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، کیا نہیں تھے جی وہ؟ کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں۔ وارث کیا کرتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ارے اینج کام بڑھتا جی، ایتھے آنا پہندا میاں جی۔ کیا پھر عرض کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ایتھے آنا پہندا ہے پھر گل بندی ہے، جی میں تھی میں بنا انج نہیں بنتی حضرت جی، انج نہیں بنتی ہے۔ حضور آپ سے آپ کے قریب ہیں پاک پتن شریف بابا فرید، آپ فرماتے ہیں کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بھیش، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش۔ کمال ہویا نا۔ یا آگے جاؤ تو حضرت خواجہ غلام فرید آپ فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جو تو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی۔ اقبال کہتا ہے اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری ہے۔ ہاں جی
نقیب بولیں گے، خطیب بولیں گے، نعت خواں بولیں گے، ساری رات کی محفل ہوگی، ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے حضرت آپ اللہ کے گھر کا وہ حال کریں گے، الامان والحفیظ۔ حضرت خدا کا واسطہ نکلو ان باتوں سے باہر۔ جس چاول کے دانے پہ تیرا نام لکھا ہے سارا پاکستان بھی چھیننے آ جائے تو چھین نہیں سکتا ہے، اور پتر جڑے چولاں دے شاپر تے تیرا نام نہیں لکھیا ساری دنیا تجھے کھلانے آ جائے، کھلا نہیں سکتی ہے۔ میں کاشف صاحب میں ڈڈیال گیا حضرت جی، یہ میرپور کے آگے علاقہ ہے حضرت جی، ڈڈیال گیا حضرت، وہاں انہوں نے نا ہمیں رات کے کھانے میں مچھلی کھلائی حضرت جی۔ ظاہر ہے جی دریا کی مچھلی اور فارم کی مچھلی فرق ہوتا ہے جی دونوں میں۔ میں نے تھوڑی سی نا تعریف کی آل خانہ کی، میں نے کہا جی ماشاءاللہ بڑی لذیذ مچھلی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اسپیشل آپ کے لیے نا منگلہ ڈیم سے منگوائی ہے۔ وہ کو 2-3 دن بعد نا حضرت جی وہ کو بندہ سیالکوٹ آیا تو انہوں نے مچھلی بھیج بھی دی حضرت جی۔ تو میں نے اپنی گھر والی کو کہا، میں نے کہا بھائی فلاں دن میں گھر ہوں اس دن تو بنانا، میں ساتھ کچھ دوستوں کو بھی بلا لوں گا ہیں۔ لو جی وہ دن میں سیالکوٹ ہی تھا، ہمارے ادھر ایک علاقہ بڑے آنا، وہاں فوتگی ہو گئی، مجھے جنازہ پڑھانے جانا پڑ گیا۔ میں نے جنازہ پڑھایا، ایک دوست نے پکڑا، جیسے میں نے کہا جنہوں ساڑھے تے پیار آئے روٹی تے چاہ دا ہی آندا ہے، داڑھی دا نماز دا پاک دا کسی نے نہیں آندا ہے۔ اسے مجھے ہاتھ پکڑا اور گھر لے گیا، نہ کرتے چاہ کے ساتھ اس نے کچھ لوازمات بھی رکھ لی۔ میں نے حضرت ایک پیٹی کھایا، بس گھر آنے تک میری طبیعت اتنی بگڑی کہ میں ہسپتال گیا، رات 11-12 بجے تک وہاں رات ڈرپیں لگی۔ جب آنے لگا نا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا حضرت جی بڑی شدید انفیکشن ہو گئی ہے، آپ نے 3 دن تک جو ہے نا مرچ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ میری دکار آیا نا، میری مچھی میرے لیے پکی مچھی نہیں کھان دیتی انہیں، ہاں پتر نہیں کھان دیتی پتر، جس دانے تے تیرا نام لکھے ہے نا روک کوئی نہیں سکتا، تیرے تے لکھیا کوئی نہیں، پاویں تیرے کار پکیا ہوئے تو کھا کوئی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، آپ فرماتے اندھیر غبار باورچی خانہ تے سہ منا وچ پکدا، اندھیر غبار باورچی خانہ تے سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہیں لبدا، دیگی روے ترکدا۔ 36 دیگاں پکان والا دیگی حضرت جی، جنج ود آ گئی روٹی کٹ گئی، انہوں ایک چولاں دا دانا نہیں لبا، اللہ 36 انہیں ہی پکائیاں نے۔ خدا دا واسطہ بدلو کوئی تھوڑا جہا اپنے آپ، کوئی تھوڑا جہا اپنے آپ نو بدلو۔ خدا دے کر دی بے ادبی کر کے جڑے چول لبنوں دے نا بھکھا مر جانا بہتر ہے۔ وہ چلے ہو، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں صرف دنیا کی بات کرو تو کئی سالوں کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ تم نے صرف ایک چاولوں کا شاپر لینے کے لیے اس گھر کا وہ حال کرنا ہے نا۔ خدا کا واسطہ پاکستانیوں کو ہوش کرو، تھوڑی ہوش کرو، نکلو یار ان سے، گھر جا کے کھا لیو، کوئی ایسی آفت نہیں آ پڑی ہے۔ لیکن پتر بدلو اپنے آپ کو۔ ان محفلوں کا کیا فائدہ اگر ہم بدل ہی نہیں رہے تھے، اگر ہمیں تبدیلی نہیں آ رہی، ہمیں چینج نہیں آ رہا، ہم وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں۔ ہم جاتے ہیں نا جی، بچے یہ ٹائم لیتے ہیں، جی 18 سال ہو گئے جی سانو محفل کرانے، شکل ویکھی دا حضرت جی، نہ منہ تے داڑھی، نہ متھے تے سجدے دا نشان۔ وہ کیا ملا تجھے 18 سال کی محفلوں سے؟ کیا لیا تم نے 18 سال کی محفلوں سے؟ حضور کی محفل تو 18 سال ہو گیا کراتے، تو بدلا نہیں ابھی تک؟ میری نہیں سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتا ہے یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ 18 سال کی محفلیں آگے جا کے تیرے کیا کام آئیں گی جو یہاں نہیں تجھے بدل سکی؟ تو ابھی تک نمازی نہیں ہوا، تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی۔ بدلو پتر اپنے آپ کو، خدا کا واسطہ بدلو اپنے آپ کو، غور کرو کہاں خرابی ہے۔ دیکھو میرے محبوب کتنے لجپال ہیں، تو 18 سال کی محفل کی بات کرتا ہے۔ یہ لاہور میں بزرگ ہوئے ہیں، حضرت گیلانی سلسلے سے جو ہے نا تعلق تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے حضرت جی، سید نادر حسین شاہ گیلانی حضرت۔ میں جب لاہور گیا ان کے صاحبزادہ صاحب نے مجھے کتاب گفٹ دی ان کی، میں نے بس وہ حضرت وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے جو پڑھی گئی، اس کے بعد وہ کتاب مجھ سے کھو گئی حضرت جی۔ اس میں بالکل ابتدا میں حضرت لکھتے ہیں، یہ سنو پتر، 18 سال 15 سال 14 سال 10 سال سن ذرا، وہ کتنے لجپال ہیں، وہ کتنے کریم ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں ہمارے جو محلے کا نائی تھا نا بابا جی، کہتے وہ ہر وقت اپنی دکان کے باہر بیٹھ کے نا کرسی پہ روتے رہتے تھے، حجامت وغیرہ نہیں بناتے تھے اب کسی کی۔ کہتے میں نے شاہ صاحب کہتے ہیں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی میں نے گزرنا اس کو روتے ہی دیکھنا۔ کہتے ایک دن مجھ سے بھی نہیں رہا گیا، میں آ گیا، میں نے آ کے پوچھا بابا جی روندے کیوں رہندے ہو؟
کہتے ہیں وہ کہنے لگے شاہ جی بڑی فرض تو نہیں تھا لیکن بڑا شوق تھا حج کرنے کا، بڑی بھوکیں کاٹی، پیسے اکٹھے کی، حج پہ گئے، حج کر لیا، پھر مدینہ حاضری تھی۔ کہتے ہیں میں حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام پڑھ رہا تھا، بس کچھ ایسی بے خودی سی طاری ہوئی کہ میرا دل کیا کہ میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جالیوں کو چھو لوں، ہاتھ لگا لوں۔ کہتے ہیں اللہ سامنے میں نے دیکھا شرطہ اتنا لمبا ڈنڈا لے کے کھڑا تھا، کہتے بس نہیں قابو رہا، میں نے حضور کی سنہری جالیوں کو ہاتھ لگا لیا۔ کہتے بس ہاتھ لگانا تھا، وہ شرطہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا، اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور میرے ہاتھ پہ اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ میں اس ڈنڈے کی ضرب کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا، سر چکرایا، دل گھبرایا، میں زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں جیسے یہ دو آنکھیں بند ہوئی نا اندر کی کھل گئی، تو کیا دیکھتا ہوں میرا جو سر ہے وہ حضور نبی علیہ السلام کی گود میں ہے اور میرا ہاتھ حضور نبی علیہ السلام جس پہ ڈنڈا مارا ہے نا وہ ہاتھ حضور نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے۔ اس جگہ اس نے ڈنڈا مارا ہے نا حضور اس پہ اپنا دست رحمت پھیر کے ساتھ فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو، محبوب تک آن لی پھر ڈنڈے تے کھانے پہندے نے بھائی وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا نہیں رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی نے کھایا ان کے لیے ہو۔ تینوں 18 سال محفل کراندے ہوں گے تو کیوں نہیں بدلے ہیں؟ ذرا غور کرنی ہے، ذرا دیکھ خود کو، وہ تو کسی کا ڈنڈا نہیں رکھتے ادھر، تجھے 18 سال ہو گئے ان کے نام کی محفل سجاتے، تو کیوں نہیں بدلا ہے؟ دیکھ ذرا غور کر، چیک کر ذرا اپنے آپ کو، کہاں خرابی آ رہی ہے؟ بدلو پتر اپنے آپ کو، بدلو بدلو میرا پتر، اب ضرورت ہے پاکستان کو کہ بدلا جائے، حالات بڑے خراب ہیں پتر، آپ کے دریاؤں میں پانی نہیں ہے، آپ کا راوی خشک ہے، آپ کا ستلج خشک ہے، آپ کا چناب خشک ہے، آپ کا جہلم خشک ہے، آپ کا سندھ خشک ہو رہا ہے۔ خدا کا واسطہ جی کدو انا مستیاں چو باہر آنا جی، کدو کوش والی گل کرنی ہے، آپ کے دریاؤں میں کوئی پانی نہیں ہے جی، کب آپ نے ہوش میں ہے، کب آپ نے اس خواب غفلت سے بیدار ہونا ہے؟ ختم نبوت کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ آج نیا قانون پاس کیا گیا، 18 سال سے حضرت پہلے کوئی جو ہے نا وہ غیر مسلم اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ یار یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیا ہونے جا رہے ہیں؟ لیکن کی ہے تسی پتر ایک محفل بلانی ہے، ایک میرے آردہ کو کتیب بلانا ہے، دو تھی نات خاں بلانے ہیں، ساری رات تھی انجن کرنا ہے، اوگ گئے، کوئی موقف نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی فکر نہیں، محفل میں بیٹھ کے کوئی بات نہیں کرنی، ہم نے پیچھے کیا کیا، ہم نے آگے کیا کرنا ہے، ہم پیچھے کیا غلط کر کے آئے ہیں، آگے ہم نے صحیح کیا کرنا ہے۔ او پتر خدا دا واسطہ جی ہوش چاہو میرے بچوں، ہوش چاہو۔ او بھائی 50 لاکھ قربانیاں دی گئیں پھر پاکستان بنا تھا، او پتر 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹی تھی پھر پاکستان بنا تھا، کتنے گھر اجڑے تھے پھر پاکستان بنا تھا۔ تمہیں آج 1992 میں، 1993 میں، 2001 میں، 2002 میں، 2004 میں پیدا ہو کے تمہیں کیا پتا پاکستان کیا ہے؟ تمہیں تو موج مستی کرنے کے لیے ایک اور دن مل گیا ادھر، تم نے منہ پہ جھنڈے بنائے، تم نے جھنڈیاں لگائیں، تم نے موٹر سائیکل کے سلنسر نکالے، سارا دن تم سڑکوں پہ دندناتے پھرتے رہے، تمہیں کیا پتا 14 اگست کیا ہے؟ مجھے یہ بزرگ نظر آ رہے ہیں پیچھے، کبھی ان کے پاس بیٹھنا، ان سے پوچھنا، یہ تمہیں بتائیں گے پاکستان کیا ہے، یہ تمہیں بتائیں گے پاکستان کس طرح بنا۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے، میرے والد صاحب آنسو بہایا کرتے تھے، ہم مہاجر ہیں۔ ماشاءاللہ زہیب بھائی زندہ باد، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت۔ لو جی زہیب صاحب بھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ ہیں۔ میرے والد صاحب آنسو بہایا کرتے تھے، مہاجر تھے حضرت، وہ کشمیر سے آئے تھے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، فرماتے میں نے کتنا وقت اس طرح گزارا کہ پہننے کے لیے شلوار نہیں ہوتی تھی حضرت، امی قمیض اتنی لمبی سلا کے دیا کرتی تھی جو شلوار کا بھی کام کرتی تھی حضرت۔ تمہیں کیا پتا پاکستان کیا ہے؟ ہمارے خاندان میں تقریباً ہماری دور کی ایک رشتہ دار تھی، 92 سال کی عمر میں اماں جی کا وصال ہوا۔ جتنی دیر تک اماں جی زندہ رہی، رات کو انہوں نے کسی کو اپنے گھر کا دروازہ نہیں بند کرنے دیا، اگر کسی نے بند کر دینا رات کو وہ پھر کھول دیا کرتی تھی۔ ان کو کہنا اماں جی اب حالات نہیں ٹھیک رہے، دروازہ بند کرنا ضروری ہے۔ وہ اصل میں یہ تھا کہ جب وہ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہی تھی نا، راستے میں ان کے ہاتھ سے ان کا بیٹا سکھوں نے چھین لیا تھا، تو جب ان کو کہنا نا کہ نہیں دروازہ بند رکھیا کرو، تو وہ آگے سے رو کے کہتی تھی نہیں میں دروازہ صرف تاں کھولنی ہے میرا پتر ہی نہ کتے آ جائے تو دروازہ ویک کے واپس نہ ٹر جائے۔ تمہیں کیا پتا یار پاکستان کیا ہے؟ ہوش کرو یار تھوڑا سا،
وہ 50 لاکھ جو قربان ہوئے، وہ جو 90,000 جن کی عزتیں لٹ گئی، ان کی روحیں تڑپتی ہوں گی اپنی قبروں میں پاکستان کے حالات دیکھ کے حضرت۔ اس لیے پتر اٹھو، کوئی کام کریے، بڑیاں گلاں ہو گئیاں، بڑیاں موج مستیاں کر لیاں، ان کام کریے حضرت، ان کوئی کام کریے حضرت، کوئی نظریہ، کوئی کبھی آپ نے بیٹھ کے سوچا کیا ہے زندگی کا مقصد؟ کبھی کو بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل بنایا کیا کرنا ہے ہمیں؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بچے پیدا کر لینا، تو پتر بچے تو پھر خرگوش نہیں گھر ہر مہینے ہونڈے دے، بچے تو کتی کے گھر ہر سال 12-13 ہو رہے ہیں، گھوڑے کے گھر بھی ہو رہا ہے، سنڈے کے گھر بھی بچہ ہو رہا ہے، ہاتھی کے گھر بھی ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یا آپ کھانے کو کمال سمجھتے ہیں؟ بھینس آپ سے زیادہ کھا رہی ہے۔ اور پتر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میاں۔ ویخ پتر کدے بہ کے سوچو کلیاں کی کرنا ہے۔ اور میرے بزرگوں نے پھر یہاں کمال لکھا جی، آپ فرماتے ہیں جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیرے غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے ہیں۔ میں جی پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میں یہاں بھی کہوں گا، میری عمر 38 سال ہو گئی ہے، اس اگست میں 37 پورے ہو گئے، 38 میں شروع ہو گیا۔ یہاں 40 والے بھی ہیں، 42 والے بھی ہیں، 43 والے بھی ہیں، 44 والے بھی ہیں، 50 والے بھی ہیں، 55 والے بھی ہیں، 60 والے ہیں۔ میں سب کو کہتا ہوں آؤ یار، میں بھی اینی دوروں آیا، تسی بھی بیٹھے ہو، آؤ حضرت صاحب لائیے ہیں سارے اپنا اپنا۔ میں چلو اپنی عمر کا نام کر لیتا ہوں۔ وہی سلیمان ایک گل دا جواب تے دے، 38 سال ہو گئے تجھے، کبھی تجھے یہ دل میں خیال بھی آیا اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ پتر ہمیں عادت پڑ گئی ہے ایک دوسرے کو دیکھنے کی، کہ دن کو ویلے ٹائم بہ کے اپنے آپ میں دیکھو۔ مدن ایک بندہ کہنے لگا جی مچھاں ذرا وڈیاں نے، میں ٹھیک ہے بھائی وڈیاں نے، دعا کر اللہ معافی دے دے، لیکن ایک گل میں تو دس تینوں مچھاں ہی لبیاں نے، داڑھ پگ نہیں لبی ہے؟ تینوں مچھاں ہی لبیاں نے، داڑھی نہیں لبی ہے؟ تینوں مچھاں ہی لبیاں نے جڑا سینے چ قرآن ہے وہ نہیں لبا ہے؟ تینوں مچھاں ہی لبیاں نے جڑا حضور نبی علیہ السلام نے کرم کیتا اپنے ممبر تے، مینوں بندے نوں بھی نہیں لبا ہے؟ ہمیں عادت پڑ گئی ہے پتہ عیب تلاش کرنا، اسی اینک ہی وہ لا بیٹھے ہیں جہاں صرف عیب نظر آتے ہیں۔ خدا دا واسطہ جی اپنی اینکاں بدلو جا، وہ اینک لاؤ جہاں خوبیاں نظر آن، تمہیں سارے چنگے لگن گے، یہ تو کوئی چنگا نہیں جی رہنا اتنے ادھر جی، میں تمہیں کہن ڈیا تھا میرے ادھر جی بزرگ، میرے ساتھ لکھا ہوا ہے خادمی، میرے سیدی کیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ، اپنے وقت کے کامل اللہ کے ولی تھے، ولی بھی تھے حکیم بھی تھے ادھر۔ آپ کا ایک مرید تھا تو اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی، عیب ویکھنا نہیں۔ آپ نے کہا لے بھائی یہ کہڑے پاسے پہ گیا، تھے بڑے رقیق القلب، نرم بڑے تھے، کہا ان مرید دی صلاح کرنی کیویں کری۔ وہ مرید تھا برادری کا گجر، وہ بڑی عید آ گئی، آپ نے بھیج کے نا مرید بلا لیا، انہوں بلا کے کہنے لگے گجرا تو ذرا ڈنگر شنگر واہ بھی جاننا پہچاننا ہے، تے چل ہاں ذرا منڈی میرے نال، منوں ایک کو لیلا ہی لے دے۔ گجر بڑا خوش ہوئے پیران دا لیلا میں لینا ہے، انہوں لے کے منڈی ٹر گئے، ایک لیلا پسند کیتا، فرمان لگے بھائی گجرا ذرا چیک کر ہاں، جی وہ گجر چیک کر دینے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ وہ جناب اگے ہو کے انہوں پٹھ دبائی، کھریاں دبا کے چیک کیتیاں، منہ کھول کے دند ویکھے، کن چک کے ویکھے، کہنا حضرت جی لیلا نہیں جی ٹھیک کوئی، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور ویکھیا، فرمایا چیک کر ہاں، گجر نے پھر اپنے طریقے نہ ویکھیا، نہیں حضرت ایویں نہیں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تیجا ویکھیا، گجر نے پھر اپنے طریقے نے چیک کیتا، اے حضرت ایویں نہیں جی ٹھیک ہے، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ چوتھا فرمایا چیک کر، گجر نے بھی ریجیکٹ کر چھڑے، پھر آپ بھی بول پے۔ آپ نے فرمایا گجرا لیلے نے ریجیکٹ کریا، ذرا سن لیلے کی کہن ڈے نہیں ہے، اور کرتا حضور لیلے بھی کچھ کہندے نے؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، بڑا بڑا کچھ کہندے نے، وکھری گل ہے تیرے کے سنن لی کن کوئی نہیں ہے۔ عرض کرتا حضور دسو ہے لیلا کی کہن ڈے ہے؟ آپ نے فرمایا لیلا منوں کہن ڈیا کی جی، انہوں پوچھو ہاں، میری تے پٹھ بھی دبا کے ویکھی سی، میریاں تے کھریاں بھی دبا کے چیک کیتیاں سی، میرے تے کن بھی چوک کے ویکھے ہوں، میرا تے دند کھول کے منہ بھی ویکھے سوں، اینوں پوچھو کدی اپنے آپ بھی انج ویکھیا ہی؟ ویکھو نا، ویکھو میرا پتر، خدا دا واسطہ جی ویکھو، اپنے آپ میں ویکھو، چھڑ دو ایک دوجے نوں۔ ساڈی پاکستانیاں دی سب تو وڈی خرابی ہے سنے میں
ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਆਵਾਂ ਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ, ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਆਓ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈਏ। ਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ, ਰਫੀਕ ਨੂੰ, ਮਜੀਦ ਨੂੰ, ਨਸੀਮ ਨੂੰ, ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ, ਆਓ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈਏ, ਆਓ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਈਏ। ਤੈਨੂੰ ਵਹੀਦ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਸ਼ੀਦ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ।